الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد. میرے معزز اور مکرم اور محترم اور محتشم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ حضر جلال کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے 10 تقاضے آپ نے سنے. اس ہستی پر ایمان لایا جائے کہ وہ آخری پیغمبر ہے. اس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کے تذکرے، آپ کی تعریفوں کو عام کیا جائے. تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا احترام، تکریم، توقیر کی جائے. چوتھا تقاضا یہ ہے کل کائنات سے بڑھ کے اس ہستی سے محبت کی جائے. پانچواں تقاضا یہ ہے جس بات کا اس ہستی نے حکم دے دیا ہے اس پہ عمل کیا جائے، جس سے روک دیا اس سے رک جائے. اور چھٹا تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے. ساتواں تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل رول ماڈل بنایا جائے. آٹھواں تقاضا یہ ہے اس کے فیصلے کو حتمی فیصلہ سمجھا جائے. نواں تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ کے بارے میں افراط و تفریط نہ کی جائے. اور 10واں تقاضا یہ آپ نے سنا کہ سچی محبت اس کی ہوتی ہے جو کہتا ہے یا اللہ قیامت کے دن اس ہستی کا ساتھ نصیب فرمانا. لیکن آج امت ان تقاضوں کو بھول کے کن کاموں میں چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ان الفاظ سے مت پکارو جن الفاظ سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا، محبت کے 10 مرتبے کتابیں لکھتی ہیں جس میں ایک مرتبہ ارادے کا بھی ہے، صبابہ کا بھی ہے، وداد کا بھی ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا. ایک محبت عشق کے نام پہ بھی ہے، اور عشق کا مطلب ہوتا ہے افراط، کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا، تغیر، تبدیلی آنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا مختلف درختوں پہ ایک زرد رنگ کی وہ بوٹی سی ہوتی ہے جو اس طرح چمٹ جاتی ہے کہ اس کو توڑنے سے ٹوٹ تو جائے گی لیکن وہ اترے گی نہیں. یہ لفظ جو ہے عشق کا، یہ اس مقدس اور مبارک ہستی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے لے کر قل اعوذ بالناس تک پڑھیے، پورے قرآن میں کسی ایک آیت میں بھی لفظ عشق استعمال نہیں ہوا. آپ صحیح بخاری سے لے کر جملہ کتب حدیث کو اٹھائیے، آپ کو کسی حدیث میں لفظ عشق استعمال ہوتا نظر نہیں آئے گا. وہ صحابہ جو آپ کے اشارہ ابرو پہ جان چھڑکتے تھے، 1,44,000 صحابہ، ان میں سے کسی ایک صحابی نے یہ لفظ بولنے کی جرأت نہیں کی کہ میں عاشق رسول ہوں. کہا ہے میں محب رسول ہوں. محبت کے لفظ آئے ہیں، اطاعت کے لفظ آئے ہیں، اتباع کے لفظ آئے ہیں. یہ لفظ نہ قرآن میں آیا ہے، نہ حدیث میں آیا ہے، نہ کسی صحابی نے استعمال کیا ہے، بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کوئی عقل مند، کوئی دانش مند پاکیزہ تعلق میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا. دنیا میں آپ کو کوئی ایسا انسان نظر نہیں آئے گا جس کو اللہ نے معمولی سی سمجھ دی ہے کہ وہ اپنی والدہ گرامی، اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو کہے کہ میں ان کا عاشق ہوں. کوئی کہتا ہے؟ جب میں یہ کہنا پسند نہیں کرتا تو اس ہستی کے لیے میں کیسے پسند کرتا ہوں جو اتنی مبارک اور پاکیزہ ہستی ہے. یہ محبت کا انداز یہ اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے اور دین سے ثابت نہیں ہے. سب سے پہلے تو اللہ حضر جلال کو پکارا جائے تو ان ناموں سے پکارا جائے جن ناموں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا. سید البشر، قائد المرسلین، سید ولد آدم. چھوٹے لفظ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلوائے ہی نہیں. اس لیے سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
بارے میں جو الفاظ بولے گئے ان الفاظ سے توبہ کرنی چاہیے۔ دوسرا مرحلہ، آپ کا تو حکم یہ تھا کہ عورتیں پردہ کریں، اور کیوں حکم تھا؟ اسلام نے تو عورت کو شہزادی اور سید زادی بنایا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا، وہ سچ لکھنے والا لکھتا ہے نا کہ جب کوئن سے ملنے لگا ایک شخص نے کہا کوئن سلام نہیں کسی سے کرتی، کیوں؟ یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ کہا مومنہ عورت یہ تو ایک کوئن ہے، اس طرح کی 10 بھی ہوں تو مومنہ کی شان اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اور عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے تو پردے کا حکم دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا وقت آنے والا ہے، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها۔ ایسی عورتیں ہوں